السلام علیکم دوستو، میں آپ کا زمانہ اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 9 کا سبق نمبر 21 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے ملا نصر الدین۔ اس کو لکھنے والے ہیں احمد جمال پاشا۔ آئیے ہم اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے احمد جمال پاشا کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1929 میں ہوئی اور ان کی وفات 1987 میں ہوئی۔ احمد جمال پاشا کا اصلی نام نزہت پاشا تھا۔ وہ الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے BA اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا۔ ان کا ریئل نیم کیا تھا؟ ان کا ریئل نیم نزہت پاشا تھا اور یہ الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے BA تو لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا تھا اور MA علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا تھا۔ لکھنؤ سے اودھ پنچ نکالنا شروع کیا، جسے اس کا تیسرا دور کہا جاتا ہے۔ اودھ پنچ کیا ہے؟ ایک رسالہ ہے جو انہوں نے لکھنؤ سے نکالنا جاری کیا۔ بعد میں قومی آواز اخبار کے شعبہ ادارت سے منسلک ہو گئے، یعنی جڑ گئے۔ 1976 میں سیوان بہار منتقل ہوئے، یعنی کہ بہار ٹرانسفر ہو گئے، جہاں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو کے استاد کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اب بہار میں کیا کیا انہوں نے؟ بہار میں جا کر یہ استاد کے طور پر پڑھانے لگے۔ پٹنہ میں ان کا انتقال ہوا۔ احمد جمال پاشا نے 1950 سے لکھنا شروع کیا۔ زمانہ طالب علمی میں علی گڑھ کے رسالے اسکالر کے مدیر رہے۔ زمانہ طالب علمی یعنی کہ جب یہ اسٹوڈنٹ تھے، پڑھائی کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ علی گڑھ کا ایک رسالہ اسکالر میں مدیر ہو گئے۔ مدیر یعنی ایڈیٹر ہو گئے۔ اس کے پیروڈی نمبر کی وجہ سے شہرت پائی۔ اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آزاد، مضامین پاشا، چشمے ہیرا اور پتوں پر چھڑکاؤ وغیرہ ان کی مشہور مزاحیہ کتابیں ہیں۔ ظرافت اور تنقید ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ تنقیدی مضامین کہتے ہیں ایسا مضمون جس میں کسی کی تنقید کی جائے، یعنی کہ اچھائیاں اور خوبیاں بتائی جائیں، ایک طرح سے جانچ پڑتال کی جائے اور اس میں خوبیوں کی اور خامیوں کی نشاندہی کی جائے۔ احمد جمال پاشا کو ادبی خدمات کے لیے غالب ایوارڈ اور بہار اردو اکیڈمی کا اختر اورنوی ایوارڈ دیا گیا۔ سبق کا نام ہے ملا نصر الدین۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ملا نصر الدین ایک ایسا کردار ہے جو ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر شہر میں پایا جاتا ہے۔ ملا نصر الدین کے نام سے بہت ساری کہانیاں بھی رائج ہیں، لیکن اس کردار کے ہونے کے اوپر شک ہے، کیونکہ تاریخ میں اس کے بارے میں کچھ بھی درج نہیں ہے۔ آئیے سبق کو دیکھتے ہیں۔ ملا نصر الدین کے بارے میں عجیب و غریب روایتیں ہیں، یعنی کہانیاں ہیں۔ مثلاً یہ کہ سیر و سفر کے رسیا اس ازلی سیاح نے اپنے سست رفتار گدھے پر دنیا کا سفر کیا تھا۔ ازلی کہتے ہیں ابتدائی، یعنی دنیا سے بھی پہلے سے۔ سیاح کہتے ہیں سفر کرنے والا، یعنی ملا نصر الدین نے اپنے سست رفتار گدھے پر پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ ملا نے ٹٹو پر دنیا کا سفر کیا یا نہیں، مگر اپنے لطائف کے دوش پر یہ سفر ضرور پورا کر لیا۔ دوش پر یعنی کندھے پر۔ ملا کا گدھا کسی بھی صورت میں ڈان کو یزاکٹ اور کھوجی کے ٹٹو سے کم نہیں۔ ملا کا سفر ابد تک جاری رہے گا۔ ابد کہتے ہیں جب تک کہ دنیا قائم ہوگی تب تک ملا کا سفر بھی جاری رہے گا۔ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ملا کے واقعات، فیصلے، لطیفے، حکایتیں، مضحک واقعات اور سفر نامے ترجمہ ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ ملا نصر الدین اپنی حاضر جوابی، خوش باشی، زندہ دلی کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں۔ تو ملا نصر الدین اپنی حاضر جوابی، خوش باشی اور زندہ دلی کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ حاضر جوابی کہتے ہیں کسی بات کا فوراً جواب دینا۔ خوش باشی کہتے ہیں خوشی کے ساتھ رہنا۔ ملا کا مزاج لافانی ہے۔ لافانی ہے یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس وقت تک کبھی پورا نہ ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ باقی ہیں جو ایک ستھرے اور شستہ مذاق کو پسند کرتے ہیں۔ ملا کے ان پر لطف واقعات اور باتوں پر آج بھی لوگ اسی طرح ہنستے ہیں جیسے ملا کے زمانے میں لوگ ان پر ہنسا کرتے تھے۔ ملا کے متعلق روایت کے مطابق انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا، یعنی بہت سارے شہروں کا سفر کیا تھا، اور مختلف درباروں سے بھی وابستہ رہے تھے۔ اکثر تذکروں میں ملا کے ترکی، ایران، عرب، ہندوستان، روس، چین جانے کے بارے میں روایتیں ہیں، مگر ان روایتوں کی حیثیت قیاس آرائی سے زیادہ نہیں۔ تذکرہ کہتے ہیں ایسی کتاب جس میں کسی شخص کے حالات درج ہوں، یعنی کہ تذکروں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تذکروں سے پتہ چلتا ہے کہ ملا نے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا تھا، مگر ان روایتوں کی حیثیت قیاس آرائی سے، یعنی کہ مگر اس کے بارے میں ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، صرف اس کی قیاس آرائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ ملا کب، کس زمانے میں اور کس بادشاہ کے عہد میں کس ملک میں رہے، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ ابھی اوپر کیا بتایا گیا ہے؟ ابھی اوپر بتایا گیا ہے کہ ملا کئی درباروں سے بھی وابستہ رہے تھے، لیکن کس زمانے میں رہے تھے، کس بادشاہ کے عہد میں رہے تھے،
یعنی دور میں رہے تھے اور کس ملک میں رہے تھے اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، یعنی کہ تاریخ میں بھی اس کے بارے میں کچھ بھی درج نہیں ہے۔ ملا کا باقاعدہ گھر بار ہے جو بار بار بستا اور اجڑتا بھی ہے، یعنی کہ ملا کی کیا ہے، فیملی بھی ہے۔ اس میں ویرانی کے بجائے ایک چہل پہل اور فاقہ مستی ہے۔ فاقہ مستی کہتے ہیں غربت میں بھی بہت اچھی زندگی بسر کرنا۔ ملا کے بیوی بچوں سے لے کر گدھے تک سب اسی رنگ میں سرشار نظر آتے ہیں، یعنی کہ ملا کے بیوی بچے بھی ہیں اور سب اسی رنگ میں یعنی غربت میں ہی نظر آتے ہیں۔ ملا ہر فن میں مولا ہے، شاید ہی کوئی ایسا پیشہ ہو جسے ملا نے اختیار نہ کیا ہو، یعنی کہ ایسا کوئی ہی کام ہوگا شاید جس کو ملا نے کیا ہی نہ ہو۔ کبھی وہ معلم کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، یعنی کبھی وہ معلم بن جاتے ہیں، ٹیچر بن جاتے ہیں، کبھی ممبر پر واعظ دیتے نظر آتے ہیں۔ ممبر کہتے ہیں وہ اونچی جگہ جس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے یا کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے، تو کبھی وہ ممبر پر واعظ دیتے نظر آتے ہیں، واعظ یعنی نصیحت دیتے نظر آتے ہیں۔ کبھی ایک تاجر کی حیثیت سے مصروف نظر آتے ہیں، یعنی کبھی وہ بزنس مین بن جاتے ہیں۔ کبھی معمار کی شکل میں مکان بناتے ہیں، معمار کہتے ہیں مکان بنانے والا، یعنی کبھی وہ مکان بنانے والے بن جاتے ہیں۔ کبھی درزی کی حیثیت سے کپڑے سیتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کبھی وہ درزی بن جاتے ہیں۔ کبھی قاضی کی حیثیت سے دونوں فریقوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے، اور کبھی ایک سیاح کی طرح جہاں گردی میں ٹٹو پر سوار نظر آتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھی قاضی بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی سفر کرنے والے بن جاتے ہیں اور پوری دنیا کا سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک مسلسل سفر ہے۔ ملا نصر الدین کوئی خیالی کردار نہیں، البتہ بے شمار من گھڑت واقعات ان کی ذات سے منسوب کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ان کے متعلق بتائے گئے ہیں۔ ملا کی زندگی میں ایسے واقعات بہت ہوئے جو اپنے انوکھے پن اور ذہانت کی وجہ سے ہمیشہ دلچسپی کا باعث رہیں گے۔ ذہانت یعنی انٹیلیجنسی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ یہی واقعات ملا کی ہر دل عزیزی اور لازوال شہرت کا باعث ہیں۔ لازوال یعنی جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اس ہر محفل کو گرم کرنے کے لیے آج بھی ملا کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ ملا ہنسی ہنسی میں اہم اور ٹیڑھی باتیں اور باریک نکتے بالکل سیدھے سادے طور پر سمجھا دیتا ہے۔ ان کا مزاح اور طنز آمیز باتیں دل کو فوراً اثر کرتی ہیں۔ سننے والے ہنستے ہنستے زندگی کی کسی بڑی حقیقت پر غور کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ ملا ہنسی ہنسی میں ایسی باتیں کہہ دیتے تھے جس سے سامنے والا ہنستا بھی رہتا تھا اور سامنے والوں کا ان کی باتوں کا اپنی زندگی کی حقیقت پر غور کرنے لگتا تھا، یعنی اس کے اندر کیا کمی ہے اس چیز پر غور کرتا تھا اور اس کو سدھارنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ ملا نے سنجیدہ فکر کو بیدار کرنے کے لیے کچھ پند و نصائی سے کام نہیں لیا، حالانکہ ملا نے زندگی بھر صرف نصیحتیں ہی کہیں مگر براہ راست نہیں، یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں، یعنی کہ انہوں نے ڈائریکٹ کی یعنی کہ سیدھے سیدھے کسی کو بھی نصیحت نہیں دی، بلکہ ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کر کے انہوں نے سامنے والوں کو کے اوپر غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ ملا کا نظریہ یہ تھا کہ اس رونی منہ بسورتی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ رونی بسورتی دنیا یعنی کہ ہمیشہ ہر وقت رونے والی، دکھوں میں مبتلا رہنے والی دنیا، لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے اور بات سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کو اپنا شعار بنایا جائے، یعنی ذریعہ بنایا جائے۔ ملا نصر الدین نے اپنے اس نظریے کو اس حد تک عملی جامہ پہنایا، یعنی اس پر عمل بھی کر کے دکھایا کہ وہ خود جان بوجھ کر ظرافت کے اس عمل سے گزرتے ہیں جس میں تماشے اور تماشائی میں فرق نہیں رہ جاتا، اور ہنسانے والے کی اعلیٰ ضربی اپنے اوپر قہقہہ لگوانے اور لگانے پر بھی قادر ہو جاتی ہے، یعنی کہ ملا نصر الدین ایک ایسا کردار ہے جو اپنے اوپر قہقہہ لگوانے سے بھی نہیں کتراتا تھا، یعنی کہ اس طور پر ملا نے عقل مندی کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں ذہن نشین کرا کے لطیفے کے افادی مرتبے کو بہت بلند منزل عطا کر دی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو نئی طریقے سے بات سمجھائی۔ آئیے اس کے سوال و جواب مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ملا نصر الدین کے بارے میں کیا کیا روایتیں مشہور ہیں؟ اس کا جواب ہوگا، ملا نصر الدین کے بارے میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا اور مختلف درباروں سے بھی وابستہ رہے، اور یہ ترکی، ایران، عرب، ہندوستان، روس، چین بھی گئے، مگر ان روایتوں کی حیثیت قیاس آرائی سے زیادہ نہیں، یعنی کہ اندازہ لگانے سے زیادہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، ملا نصر الدین کا نام آج بھی کیوں زندہ ہے؟ اس کا جواب ہوگا، حاضر جوابی، خوش باسی اور زندہ دلی کی وجہ سے ملا نصر الدین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ سوال نمبر 3، ملا نصر الدین کو ہر فن مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ ملا نصر الدین کو ہر فن مولا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ملا، معلم، واعظ اور تاجر کی حیثیت سے، اور کبھی معمار، درزی کا کام کرتے ہیں، اور کبھی قاضی کی حیثیت سے دو فریقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ملا نصر الدین کی باتیں دل پر کیوں اثر کرتی تھیں؟
اس کا جواب ہوگا ملا نصرالدین ہنسی ہنسی میں اہم اور ٹیڑھی باتیں اور باریک نکتے سیدھے سادے طور پر اس طرح سمجھا دیتے تھے کہ وہ طنز و آمیز کی باتیں دل پر فوراً اثر کرتی تھیں۔ سوال نمبر 5، ملا نصرالدین نے ہنسی مذاق کو اپنا شعار کیوں بنایا؟ اس کا جواب ہوگا ملا نصرالدین نے رونی بسورتی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کو اپنا شعار یعنی ذریعہ بنایا کہ ہنسی مذاق میں وہ باتیں سمجھ جائیں جو ملا نصرالدین انہیں بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو صحیح جملوں میں استعمال کیجیے۔ نیچے کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں، ان لفظوں کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ عجیب و غریب کا ہوگا کچھ لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ ہر دل عزیزی، ہر دل عزیزی کا ہوگا ہر دل عزیزی انہیں کے حصے میں آتی ہے جو ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ سرشار، سرشار کا میننگ ہوتا ہے خوشی، تو اس کا ہوگا دلچسپ گفتگو اور اچھے لطیفوں سے طبیعت سرشار ہوتی ہے۔ بیدار، بیدار کا ہوگا صبح سویرے بیدار ہونے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ جہاں گردی، جہاں گردی کا ہوگا سیر و سیاحت کا دوسرا نام جہاں گردی ہے۔ لازوال، لازوال کا ہوگا ملا نصرالدین کے علاوہ ان گنت لوگ ہیں جن کی شہرت لازوال ہے۔ حاضر جوابی، حاضر جوابی کا ہوگا بعض چھوٹے بچے اپنی حاضر جوابی سے بڑوں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی جمع بنائیے۔ نصیحت، نصیحت کا ہوگا نصیحتیں۔ حیثیت، حیثیت کا ہوگا حیثیتیں۔ مصروفیت، مصروفیت کا ہوگا مصروفیات۔ روایت، روایت کا ہوگا روایتیں۔ حکایت، حکایت کا مطلب ہوتا ہے کہانی یا قصہ، تو اس کی جمع ہوگی حکایات۔ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔